اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جنہیں تیار ہو جو، شاباش۔ وَأَمَّا ثُمَّ فَلِلْعَطْفِ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاخِي۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ حروف عاطفہ میں سے واو اور فا آگی، تیسرا ہے سما۔ بہرحال سما پس یہ عطف کے لیے ہے تراخی کے طریقے پر۔ ہاں جی، بات یہ ہے واو اور فا آگے، تیسرا ہے سما، تو سما یہ حروف عاطفہ میں سے تیسرا ہے سما، تو یہ عطف کے لیے ہے، لیکن تراخی کے طریقے پر۔ پھر ایک باری سما عطف کے لیے ہے تراخی کے طریقے پر۔ او بابے دی گل سن، یہ تراخی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ حکم دونوں کے لیے ہے، لیکن معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مہلت ہے فعل میں، ایسا فعل جو تعلق پکڑتا ہے معطوف اور معطوف علیہ کے لیے حکم پہلے ہے، وقفے کے بعد حکم ہے معطوف کے لیے، حکم ہے دونوں کے لیے، لیکن پہلے ہے اور معطوف کے لیے وقفے کے بعد۔ اے بھی روٹی زید نے پہلوں کھا دی ہے تو وقفے تو بعد جڑا ہے نا۔ اچھا جی، اور بہرحال سما پس عطف کے لیے ہے تراخی کے طریقے پر۔ اب اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین رضی اللہ عنہم کا کی ثم ان عند ابي حنيفه رحمه الله التراخي على وجه القطع كانه مستأنف حكما قولا بكمال التراخي وعند صاحبي التراخي في الوجود دون التكلم۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک تراخی ہے قطع کے طریقے پر۔ تراخی ہے ایک قطع بمانا یقین ہوتا ہے، اتھے او نہیں لغوی معنی مراد ہے تعلق توڑنا۔ تراخی ہے گویا کہ متکلم نے سا لے کے نمی گل کیتی ہے، سنیں جی سا لے کے گل کیتی ہے۔ تراخی ہے قطع کے طریقے پر، کانہو مستانفن حکمن قولاً بکمال التراخی۔ ان دی شرح وضاحت آ رہی ہے، حکم قول کرنا کس کے ساتھ؟ کمال تراخی کے۔ کیا کہ جی امام صاحب کے نزدیک قطع کے طریقے پر ہے، گویا کہ متکلم نے حکمن کلام نئی کلام کی ہے۔ یہ جو امام صاحب نے فرمایا یہ قول کرنا ہے کمال تراخی کے ساتھ۔ صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک تراخی وجود میں تو ہے، تکلم میں اکٹھا ہی ہے۔ ایک کنی باری پڑھ چکے امام صاحب نزدیک ویکھنے چ گل کٹھی کیتی آندے یہ حکمن گل بھی بکھری ہے۔ جی ہاں جی، اور صاحبین کے نزدیک تراخی وجود میں ہے نہ کہ تکلم میں۔ پھر ایک بار ساری گل آ امام صاحب کے نزدیک تراخی قطع کے طریقے پر ہے، گویا کہ متکلم نے حکمن کلام نہیں شروع کیا ہے، لیکن قول لیکن نہیں، یہ امام صاحب نے جو فرمایا یہ قول کیا ہے کمال تراخی کا، یا کمال تراخی کے ساتھ۔ اور صاحبین کے نزدیک تراخی صرف وجود میں ہے نہ کہ تکلم میں۔ ان غور کر۔ پھر عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراخی ہے علی وجہ القطع۔ اے علی وجہ القطع دا مطلب سمجھا جائے، بائیں طور کے ظاہر ہوگا حکم، ظاہر ہوگا اثر تراخی کا حکم میں بھی اور تکلم جمیعاً۔ اے مطلب ہے یہ جے قطع بھئی سا لے کے تے پھر گل کیتی سما نال کیتی کٹھی ہے، گویا کہ جویں حکم دیر نال ہے نا ایویں ایک گل بھی اے سمجھو بھئی ظاہر ہوگا اثر تراخی کا کس میں؟
حکم اور تکلم دونوں میں. بھئی سو گئے ہو جی. جی ہوں پھیرا دو تو پھر بھول گیا ہے بھئی بیماری قطع دا معنی عرض کر رہے ہیں جی. بائیں طور کے ظاہر ہوگا اثر کس کا؟ تراخی کا حکم اور تکلم دونوں میں. جس طرح حکم تخیر سے ہے نا بے معطوف علیہ کے لیے حکم پہلے وقفے کے بعد معطوف کے لیے، اسی طرح تکلم بھی اس نے گویا کے ٹھہر کر کیا ہے. حتیٰ کہ ہن سنی تفریح، حتیٰ کہ گویا کے یعنی کلام یعنی کلام مستانف ہے حکمن. یہ حکمن حقیقتاً نہیں، حکمن یہ مستانف ہے، نئی کلام ہے. گویا کے قائل نے پہلی کلام ختم کر کر کے سا لے کے چاشا پی کے ثم استانفا پھر نئے سرے سے قول کیا ہے بے کمال تراخی. سنی بے ہن کمال تراخی کی ہوندی؟ کمال تراخی وہ ہوندی جی کمالیوں ہوندی ہے جی، کمالیت ہوندی ہے. کمال تراخی یہ ہے کہ وہ تراخی ہو حکم میں بھی اور جمیعن میں. اور یہ کیوں ویکھنے جتوں نے نال ہی سما بولے یہ اس لیے کہ وہ کلمہ جی وہ کلمہ کون جن گل بھی چل دی اتھی رہو نا یار. اور یہ اس لیے کہ وہ کلمہ یعنی وضع کیا گیا کس کے لیے؟ تراخی کے لیے. تو پس پھر وہ دلالت کرتا ہے کمال تراخی پر، کیونکہ قانون ہے کہ مطلق پھرتا ہے کدھر؟ تو کامل تراخی یہی ہے کہ جیسے حکم بعد میں ہے گویا سما سے بعد والی کلام بھی وقفے سے کی ہے، ویکھن میں متصل ہے لیکن حقیقت لیکن گویا کہ وہ اے جی امام صاحب دا مذہب ان قانوناں تک مسائل مختلف ہوندے دلیلہ اپنی اپنیاں جی. امام صاحب کے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک تراخی فی الوجود ہے، حکم میں تراخی ہے. معطوف کے لیے حکم جو ہے وہ وقفے کے بعد ثابت ہوگا. تکلم میں تراخی کوئی نہیں، تکلم میں ہن دھیان کرو. پس اندہما تراخی فی الحکم مع الوصل فی التکلم. بے کلام تو کٹھی کی تھی سنا تراخی فی تو امام صاحب کے نزدیک تراخی حکم جمیعن اے گل جی سنیں کیوں دلیل؟ کیونکہ لفظ کا ظاہر جو ہے وہ تو ملا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ تو پس کیسے بنایا جائے گا تکلم میں جدا؟ وہ کٹھا پہ آندان تے تو آلے کن سما تو آلے کن سما تو آلے کن اندخالتی دارا انہیں منہ رتا لال کتاب وچ ساہ ہی نہیں لیا. تے اسی بھی کی بیانے ہیں ایک کلام جڑی ہے وقفے تو بعد ہے سنیں ہی کیونکہ لفظ کا ظاہر کیا ہے؟ ملا ہوا ہے عمل کے ساتھ. تو کیسے بنایا جائے گا تکلم میں؟ دوسرا صاحبین دی دلیل. دوسرا سوال بھئی او نا دلیل باوجود اس بات کے کہ عطف نہیں صحیح ہوتا. اگر ایک بندہ بولے نا انتے تو علیکن وچ مجلس بدل جائے تو پھر آ کے سما تو علیکن یہ عطف ٹھیک ہی نہیں ہے گا. یہ عطف تے بابا جی تسی بیان دیو یہ تکلم وچ بھی وقفہ ہے تو پھر تے عطف ہی ٹھیک نہیں ہویا جی. ہویا پتر جی ہاں جی. پھر بے شک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تراخی قطع کے طریقے پر ہے، گویا کہ کلام نہیں ہے حکمن. یہ قول ہے کمال تراخی کے ساتھ. تو کمال تراخی کیڑی ہے؟ دونوں میں تراخی ہوئے. اور امام صاحب کے صاحبین کے نزدیک رضی اللہ عنہ تراخی فی الوجود ہے او حکم ہو نہ کہ تکلم میں. ہاں جی بے شک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تراخی قطع کے طریقے پر ہے، گویا کہ کلام مستانف ہے حکمن، قول ہے کمال تراخی کے ساتھ. اور امام صاحب کے صاحبین کے نزدیک تراخی وجود میں ہے نہ کہ تکلم میں. پھر بے شک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تراخی قطع کے طریقے پر ہے، گویا کہ کلام نہیں ہے حکمن،
یہ قول ہے کمال تراخی کے ساتھ، اور امام صاحب کے صاحبین کے نزدیک تراخی فی الوجود ہے، نہ کہ تکلم۔ بیان اس کا یعنی ثمرہ اختلاف، خلاف کا ثمرہ اس شخص کے بارے میں ہے جس نے کہا اپنی بیوی کو قبل دخول بہا، اجے دخول نہیں سی ہویا تو انہیں بیوی نو دتی طلاق انج، انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، شرط پیچھے انج بولیا کیویں؟ انتی طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول فوراً واقعہ ہو گئی کیڑی؟ انتی طالقن، اگلی گل وقفے تو بعد ہے اجے وہ آئی کوئی نہیں تو عورت نو طلاق ہو گئی تو ہے کی غیر مدخول بیا، تو فوراً کی ہو گئی؟ بائنہ ہو گئی۔ جدوں محلے نے کہا ہوں دا ان دی طلاق دا مال ہی نہیں رہی اور لغو ہو گئی وہ جو ماں بعد ہے اس کے، لغو ہو گئی ماں بعد ہے۔ ختم۔ اب اگر عورت گھر میں داخل ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو کیونکہ مال ہی نہیں رہی۔ گویا کہ زوج چپ کر گیا ہے اول پر تے او کڑک ہو گئی تے بعد جا کیا سو سما طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار۔ صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں چونکہ تکلم میں وصل ہے، تکلم میں، تو لہٰذا یہ تینے فی الحال دخول دار پر کیا ہیں؟ دخول دار تو پہلے کچھ بھی نہیں ہونا، تو جب دخول دار ہوگا نا پھر ترتیب سے آئیں گی کیونکہ سما ترتیب کے لیے، تراخی کے لیے۔ اب جب ترتیب شروع ہوگی تو پہلے نافذ ہوگی، جب وہ نافذ ہوئی تو کیا ہوگی؟ بائنہ ہو گئی۔ دوسری دو جواب وہی ہے، لیکن امام صاحب دے نزدیک ہونے بہنا ہے، صاحبین دے نزدیک دخول دار تو بعد بہنا ہے، بار دی نازل ایک کوئی ہونی ہے جی۔ ہاں جی کیا آکھے جی؟ بیان اس اختلاف کا اس صورت میں ہے کہ جب کہا زوج نے اپنی بیوی غیر مدخول بہا کو انتی طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، تو امام صاحب فرماتے ہیں پہلی طلاق وہ فوراً واقع ہو جائے گی اور لغو ہو جائے گی ماں بعد، گویا کہ خاموش ہو گیا خامد اول پر ہی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری معلق ہوں گی شرط کے ساتھ، دخول دار سے پہلے کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوگی، جب دخول دار ہوگا اترے گی ترتیب پر، جی اتریں گی ترتیب پر، لہذا پہلی جب اتر جائے گی تو بائنہ ہوگی، دوسری لغو چلے گی، دوسری تیسری دونوں لغو چلے گی۔ اے مطلب ان ذرا دھیان کرا جاؤ پائی۔ اور ثمرہ خلاف کا وہ ہے کہ بیان کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو اپنے اس قول کے ساتھ کہ بیان اس کا اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی قبل دخول بہا کو کیا کیا انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واقعہ ہو جائے گی اول ہن ہونے کڑک اور لغو چلی جائے گی وہ جو ماں بعد ہے اس کے۔ انج کیوں؟ اس لیے کہ تراخی جب کہ ہے کس میں؟ تکلم میں، بولو چاہ میں گویا کہ زوج چپ کر گیا ہے کس پر؟ تے جے چپ کر جائے صرف اتنا ہی آکھے انت طالقن اور کچھ بھی نہ آکھے تو کی ہونی ہے؟ ایک طلاق تو پھر بائنہ ہو جائے، کہ کو نہیں ہونی تیجا گلی پیاں دینے اور کی پیاں دینے۔ پھر استناب نئے سرے سے کلام کی اس نے کیڑی ثم طالقن ان دخلت الدار، سنیں؟ اچھا ہونے بھی کہ جب وہ پہلی فوراً واقعہ ہو گئی پہلی، فوراً واقع ہو گئی، اور جب واقعہ ہو گئی اول تو نہیں باقی رہا محل اپنے ماں بعد کے لیے، کیونکہ عورت غیر مدخول بہا ہے پس لغو چلے گی وہ جو اس کے بعد ہے، ضرورتاً بالبداہتاً مجبوراً جڑا من مرضی کرو، جیسا کہ مثال دیں دینے جیسا کہ جب پایا جائے سکوت حقیقتاً، تو اور لکھا کچھ جیسا کہ پایا جائے سکوت کی پیچھے کیڑا
مستان فل کلام فیا قول اول العلم توقف اول الکلام ولا الٹ ہو گیا تھلے چلا گیا ماں او ہو پھر سم مستانہ فل کلام پھر نئی کلام کی اس نے پس واقعہ ہو جائے گی کون وہ میں تھلے اتر گیا جی پوڑی تو با وجہ نا موقوف ہونے اول کلام کے کس پر یہ جڑا نا انت تعلقن یا آخر پر موقوف نہیں ہے. سوال ہے پچھلے پاسے شرط آنے کر دی بھی تو موقوف کیوں نہیں ہے وہ سنے ہی اگرچہ پایا گیا ہے مغیر کون شرط لیکن کیوں با وجہ فوت ہو جانے توقف کے شرط کے توقف کی شرط کون ہے اور وہ اتصال فی الکلام ہے تو امام صاحب کے نزدیک تو اتصال نہیں ہے, اتصال فی الکلام نہیں ہے وقفے نال گل وہ کیتی تو کٹھی سو لیکن گویا کہ وقفے نال کیتی ہے لہذا اتصال نہیں ہے جب اتصال نہیں ہے تو وہ شرط اس کے ساتھ نہیں جڑے گی کس کے ساتھ اول کے ساتھ اے شاباش دھیان کریم ہے دوسری نال بھی نہیں جڑے گی صرف تیسری نال جڑے گی کیونکہ اتنے بھی سما ہے اگے جی اگوں تو بیان آ رہا دھیان کرے جی سنیں ہوں اگلی گل اور جب واقعہ ہو گئی کیڑی شے تو نہیں باقی رہی وہ بھی سوال سی نا بھی ماں بعد شرط پہ یہ معلق کیوں نہیں ہوئی وہ ہے کہ چونکہ کلام کے اندر اتصال نہیں ہے تو عطف کے لیے تو اتصال ضروری ہے تو اتصال نہیں گویا کہ اس نے وقفے سے کلام کیا ہے تو وہ تو نافذ ہو گئی ہے اور جب واقعہ ہو گئے اول تو نہ باقی رہا محل اپنے ماں باپ کے لیے کیونکہ عورت بہنا ہوگی کیونکہ عورت کیا ہے غیر مدخول بے طلاق نال کی ہو جاندی ہے عدت ہوندی کوئی نہیں جی جس طرح کہ مدخول بیاہ نو ایک طلاق دئیے تے عدت تک تے رجیے عدت بعد کی بن جاندی ہے یہ گل پس لغو چلے گی وہ جو ماں بعد ہیں اس کے واسطے ضرورت کے مثال دیں نہیں جیسا کہ جب پایا جائے سکوت حقیقتاً صرف انت تعلقن کہہ کے چپ ہی کر جائے اگر بولے ہی نہ تو ایک ہونی کہ کو نہیں ہونی تو انہیں بہنا ہونا ہے کہ نہیں پہلا بھائی اچھا جی یہ گل مک گئی ہوں مسئلہ نمبر مڈو شڈو یہ جو مسئلہ پڑا ہے کہ ایک واقعہ ہونی دوسریاں لغو نے تو صاحبین نے فرمایا کہ ترتیب نال اترن گیا جدو شرط ہوے گی تو لیکن پہلی پوے گی باقی لغو نے یہ جب کہ زوج مؤخر کرے کس کو اور اگر مقدم کر دے شرط کو بائیں طور کے کہے کہ ان دخلت الدارا فانت طالقن ثم طالقن ثم طالقن این جا کے ہون سنیا جے امام صاحب کیا فرماتے ہیں معلق ہوگی اول شرط کے ساتھ کیڑی فاو جب بولو جزائیہ چکپٹ دیو معلق ہوگی کون شرط کے ساتھ بس تے باقی دو جڑیاں نے سما آ گیا ہے لہٰذا وہ گل بکھری ہو گئی اور واقعہ ہو جائے گی ثانی فی الحال چونکہ محل باقی ہے طلاق تو ہوئی کوئی نہیں تے اول ثانی کی ہو جائے گی عورت کی ہو جائے گی تے تیسری کیونکہ اول معلق ہے کس کے شان اور معلق نہیں اترتی محل میں کیوں اجے شرط نہیں نہ پائی گئی اور لغو چلی گئی کیوں محلی کو نہیں رہی چونکہ ایک واقعہ ہوگی تو بہنا ہوگی تے پہلی تے اس واسطے نہیں کہ جے شرط کو نہیں سی پائی گئی تے دوسری فوراً واقعہ ہو گئی تے تیسری لغو چونکہ بہنا ہو گئی این دا جواب اے جے بہنا پہ بابا جا عدم محل کے ہن سنی ہن یہ کہ جڑی پہلی ہے امام صاحب فرماندے نے پہلی معلق ہے انہوں معلق کرنے کا فائدہ کی ہے انہوں جدو دوسری واقعہ ہوگی بہنا ہوگی تو ان تو بس ختم ہوگی کہ یہ بھی لغو جائے کہ اور جی میں تیسری یہ بھی جی میں پہلی صورت کیا اگر شرط مؤخر ہو تو دونوں لغو ہیں تو یہ تھے پھر پہلی بھی تو لغو ہونی چاہیے ان کا جواب دیں یہ کدے گیا ہے اچھا جی او بے خود رو اور فائدہ اول کے معلق ہونے کا شرط کے ساتھ یہ ہے کہ جب نکاح کر لے اس سے دوسری بار اور پائی جائے تو واقعہ ہو جائے گی طلاق تعلیق سابق کے سبب کے ساتھ این دا فائدہ ہے انہیں واقعہ ہو جانا جی اچھا جی یہ تھی ایک سوال ہے بڑا پینڈا جا جی کوئی رل مل کے کوشش کریے پس اگر سوال کیا جائے اگر کہا جائے
کہ جب تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں تراخی تکلم میں بھی ہوتی ہے حکمن، حکمن تکلم میں بھی معطوف علیہ بولیا پھر سا لیا ہے تو پھر سنیں تو پھر یہ تو منقطع ہوگی کلام اول کس سے کہ کو نہیں ہوگی، تو گویا کہ اس نے سکوت کیا کیا حقیقتاً پھر اس نے نئی کلام شروع کی تو پس اس پر ہو گیا قول اس کا کیڑا، یہ خبر ہے کلی ہندہ مبتدا ہی کوئی نہیں ہندہ، اور یہ تو نہیں فائدہ دیتی کس کا، ایا جڑی دوسری صورت نہیں ایا جتھے شرط مقدم کیتی ہے کی کیتی ہے شرط مؤخر ہوئے نا تے پھر تے آن تے تعلق مبتدا خبر دوویں نوں تو واقعہ ہو جائے گی، اے جڑی شرط مقدم کیتی ہے ان دے وچ ان تے تعلق تے ٹنگیا گیا اودے تے سما تعلق وکھرا ہو گیا وقفے نال ایک کلی خبر ہے، کیونکہ فرمایا نا کہ ثانی واقعہ ہونی ہے، یہ تے کلی خبر ہے ان دے نال مبتدا ہی کوئی نہیں، تے کلا تعلقن غنیاں نال جو مرضی کیتی آوے ککھ بھی نہیں ہونا جی، تے پھر واقعہ کیویں ہو گئی ایک گل سانو سمجھاؤ بڑی ڈاڈی ہے جی، پھر تعلق خبر ہے بلا مبتدا اور خبر بلا مبتدا تو فائدہ دیتی کسی شے کا اے شاباش سے پس لازم ہے یہ کہ لغو جائے، ثانی بھی اور جویں اول معلق ہے ثالث لغو ہے تے ثانی بھی لو چلے گل ہی کوئی نہیں جی، ہن شرط پائی جائے گی تے پھر اول ہی واقعہ ہوے گی جی، سنیں اور میں کہتا ہوں حب لکھا ہے تہاڈے کول بھی ہاں بھئی اے ایسی گل تہاڈی منینے ہاں ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے بلاکن سنیا جی اتنے ذرا گل اوکھی جی لیکن اتصال کوئی عبارت اور وتے بولیا جی اتصال بین المعطوف والمعطوف علیہ صورتاً تو باقی ہے، اساں کیا حکمن وکھرے نے صورتاً جفی پائی صورتاً تو وہوا اور وہ اگرچہ نہیں کافی ہے اگرچہ نہیں کافی تعلیق بشرط اول کے لیے، کس کے لیے شرط اول کے لیے اس لیے کہ تعلیق بشرط اول امر زائد ہے مبنی ہے کس پر اتصال صورتاً و مانن پر، لیکن کافی ہے عطف کی صحت کے لیے کیا تقدیر مبتدا، کیونکہ وہ ضروری ہے کلام میں، اساس پلر نو ہاتھ نہیں لانا پرلے پاسے ارلے پاسے لانا ہے صرف قسم چاہی سے اتنے لانا ہے، اے مطلب ہے بھی اساں اس دے فصل دا لحاظ کرنا بھی ہے تے نہیں بھی کرنا مبتدا دے واسطے کرنا ہے تے اونج جڑا ہے نا بھی اے حکمن بکھری ہے اے مطلب ہے جی جی تے لہذا جلے مبتدا نال لگ گیا تے پھر ایک ہی ہو گیا جملہ پورا ہو گیا تے ثانی نافذ ہو گئی نا تے ثالث تے پہلی جے دوبارہ نکاح کیتا تے پھر خرابی ہوے گی۔ اچھا جی گل مک گئی آندے نے غیر مدخول بیاہ دا رولا سن دیو 15 منٹ ہو گئے جے مدخول بیاہ ہو تو پھر کی ہونا ہے تو پوچھو تو کول کی ہونا ہے، یہ غیر مدخول بیاہ میں صورت ہے، بہرحال مدخول بیاہ اگر عورت ہے کون ہے پس اگر مقدم کی اس نے جزا کیویں شرط مؤخر کر او کیویں بولے اس ثم طالق ان دخلت الدار، تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ واقعہ ہو جائے گی اول پہلی اور ثانی فی الحال کس پر کیوں اس لیے کہ عورت محل ہے دونوں کا وہ مدخول بیاہ تینوں دا محل ہوندی ہے، سنیں ہن دو پہ گئیاں اور معلق ہے تیسری کس کے ساتھ تے جدوں میں دخول دار ہوے گا تے تیسری بھی پہ جائے گی تے کنیاں ہو گئی ہیں تے کی بن گئی مغلظہ بن گئی جی۔ اچھا اے ہن بھی انج کیوں بنیا گویا کہ وہ سکوت کر گیا کن پر ہے تو پہلے تے بھی سکوت پھر دوسری پھر تیسری لیکن گل تیسری دیے گویا کہ سکوت کر گیا کن پر پھر اس نے کہا انت طالقن ان دخلت الدار او آخری سنیں اور اگر مقدم کرے کس کو
تو اب معلق ہو کہ اول شرط کے ساتھ اور واقعہ ہو جائے گی ثانی اور امام صاحب دے نزدیک جے سارے مسئلے ہون ثانی ثالث دوئیں واقعہ ہون گئی ہیں کیوں اس واسطے کو محلے اور مدخول پہ اگر مقدم کی شرط اب معلق ہے کون اول شرط کے کیویں بولے انہیں اول شرط کے ساتھ نہیں اول معلق کو معلق ہے شرط کے ساتھ ہاں کیویں بولے انہیں دخلت الدار فانتی طالق ثم طالق ثم طالق تے سما والے تے دیر نال نے تو واقعہ ہو جائے گی ثانی اور ثالث گویا کہ وہ چپ کر گیا ہے اول پر پھر کلام کیا ہے دوسری دو کے ساتھ اور حالانکہ عورت محلہ دونوں کی کیونکہ کی شاید ہے عورت ہے مدخول بھی آئے تے انہوں تین طلاقہ دا محلہ جی کنیاں دا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا او بزرگاں دی گل پہلے تو استاداں دی گل سی اور فرمایا صاحبین رحمہم اللہ نے کہ معلق ہو جائیں گی ساری کیونکہ نہیں فاصلہ کس میں کہ ہے نہیں ہے تکلم تو کٹھا ہے پس معلق ہو جائیں گی کل کس کے ساتھ برابر ہے کہ مقدم کرے شرط یا آگے یہ سمجھ لیکن وقوع کے وقت میں اتریں گی کیوں بوجہ پائے جانے تراخی کے حکم میں وجود میں حکم میں وجود میں حکم میں یعنی کلمہ سما عطف کے لیے ہے کس کے ساتھ تو پس باوجہ پائے جانے عطف کے معنی کے اور وصل فی الکلام کے کل معلق ہیں کس کے ساتھ اور باوجہ پائے جانے تراخی کے معنی کے اتریں گی مرتب ہو کر دونوں دا لحاظ ہی سنیں ایسی کی ہوئے غیر مدخول بھی آوے تو ایک واقعہ ہونی پھر دوجیاں دو لغم ہونیاں نے اور کدوں غیر مدخول بھی آؤ کدوں شرط جزی جدو شرط پائی کی صاحبین کے نزدیک ساری کیا ہیں خواہ شرط مقدم ہو خواہ مؤخر ہو لیکن جب شرط پائی جائے گی تو اتریں گی کس طرح تب پہلی آئے گی دوسری بعد میں کیونکہ حکم میں تراخی ہوتی ہے تو لہٰذا پہلی سے وہ بینا ہوگی دوسری لغو ہے اب سنو چونکہ معلق ساری ہوتی ہیں پس اگر ہو وہ موتوا کیا ہو تو اب سر دست کوئی بھی نہیں سر دست سر دست کوئی بھی نہیں واقعہ ہو جائیں گی کون تین واقعہ ہو جائیں گی سنا جی وگرنہ ایک ہی ہوئے اگر موتوبہ ہے تا تینے واقعہ ہون گی جس لئے شرط پائی گئی وگرنہ واقعہ ہوگی اول فقط کدوں جی کی ہوئے غیر موتوبہ اور لغو جائے گی ثانی اور ثالث کیوں باوجہ فوت ہو جانے محل کے بینونت کے سبب بینونت کی وجہ سے کہ وہ بینا ہوگی قضا کی ان پہ خود دیسی ہوئے در محمد نے کہا ہے کہ انت طالق ان دخلت الدار انت طالق انت ثم امام صاحب کے نزدیک دوسری فوراً یہ کیا بن گئی ہے یہ اندی اجنبی ہے کہ بیوی ہے صاحبین دے نزدیک جد تک دخول دار نہیں کی ہے کہ اجنبی ہے یہ جی ویکھو تسی فقہاء دے اختلاف دے کتھے کتھے گل جا پیندی ہے جی مطلب ہے کہ بھی کنی مہربانی لہٰذا اگر اس نے اس کے ساتھ بات کی ہے ٹک ٹکی بن کے ویکھی ہے امام صاحب دے نزدیک دے مجرم ہے تو صاحبین دے نزدیک اس زوجہ نو بیندا پہ کنو بیندا پہ اگر اس نے اندے نال دخول دار تو پہلو کی کر لئی حلال ہے کہ حرام ہے امام صاحب دے نزدیک تے صاحبین دے نزدیک اے ہوندے جی بتیاں بے شبہ جس لئے مسائل جنہوں نہیں سمجھ آ رہی سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن عوام نو نہیں یہ مسئلے تسی سمجھا سکتے ہو خدا دا نا جب مطلب ممبران تے شروع کر دے ہو جی سنا جی کہ صاحبین کے نزدیک اس طرح ہے اور امام صاحب کے نزدیک اس طرح ہے سنیں ہی اے شابہ سے اچھا جی اور سمجھا گئی من کریے چلو جی بیان اس کا یعنی ثمرہ خلاف کیڑی شے اختلاف کا ثمرہ امام صاحب اور صاحبین کے دل میں جو اختلاف ہے اس کا ثمرہ بیان اس کا اس شخص کے بارے میں ہے
جس نے کہا اپنی بیوی کو قبل دخول بہا، اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو قبل دخول بہا انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا واقعہ ہو جائے گی اول اور لغو چلی جائے گی وہ جو اس کے بعد ہے، یعنی اب شرط پر جو معلق ہے وہ سب لغو چلی گئی ہیں جی، گویا کہ وہ چپ کر گیا اول پر۔ بسم اللہ الرحمن، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے معلق ہوں گی وہ ساری اور اتریں گی ترتیب پر جی۔ بیان خلاف کا اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو قبل الدخول بہا انتی طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، تو فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ واقع ہو جائے گی اول اور لغو چلی جائے گی وہ تو اول کے بعد ہے، گویا کہ زوج چپ کر گیا اول پر، اور فرمایا صاحبین رحمہ اللہ نے کہ معلق ہوں گی ساری کی ساری اور اتریں گی ترتیب پر جی چل لمعنى الباب قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كان من الذين آمنوا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی سما مستعار ہوتا ہے واو کے معنی کے لیے، کبھی کبھی علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ثم مستعار ہوتا ہے واو کے معنی کے لیے، جب تراخی کا معنی نہ بن سکے تو پھر تراخی نکل جائے گی، صرف عطف رہ جائے گا، تو صرف عطف کے لیے کون ہوتی ہے؟ یعنی وہاں جمعیت و اشتراک اور اجتماع ہوگا، وہاں تراخی نہیں، جہاں تراخی والا معنی نہ بن سکے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ سما اگر تراخی والے معنی سما میں اگر تراخی والا معنی نہ بن سکے تو سما واو کے معنی کے لیے مجازن بولا جاتا ہے، بولا جاتا ہے جی۔ سنیں جی اور ایتم پڑھو نا بھائی اونچی کوئی بندہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، اور کیا آپ سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک راقبہ، وہ غلامی سے گردن چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن کا سالی میں، یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو جو رشتہ دار ہے، او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ایمان والوں سے ہو جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ بس اے تھوڑا ذرا ٹیل دینا اس گل نو سمجھنے واسطے، مولوی ویس ذرا جاگی اور شرح وے خود رو۔ وقد یستعار، کبھی مستعار ہوتا ہے کلمہ سما واؤ کے معنی کے لیے قدوں، اب کے متاثر ہو جائے عمل سما کے حقیقی معنی کہ تراخی معنی بن سکے، اور اچھا پھر ایک واؤ کے معنی میں کیوں ہوتا ہے؟ آخر مجاز واسطے کو مناسبت کرینا چاہیے جی، مناسبت چاہیے، اور بجائے استعارہ وہ اتصال بینہما ہے کس میں؟ سنیں کس طرح؟ واؤ مطلق جمع کے لیے اور سما جمع تراخی کے لیے ہے، پس اسی مناسبت سے جب متاثر ہوگی کیڑی شے تو مستعمل ہوگا سما بمانا، اب صرف جمع والا معنی ہوگا۔ ہوں ذرا دھیان کرا جی اے جڑی ان آیتاں تو بعد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم کان من الذین آمنوا، اس کا شروع ہے فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا۔ سنا جی،
یہاں سما والا معنی نہیں بن سکتا، یہاں سما والا معنی نہیں بن سکتا. اور کو شرح پڑھ دے دی دیکھ، معنی بن جائے گا کہ ایمان سے پہلے بھی یہ نیکیاں ہو جاتی ہیں. کیڑا؟ گردناں نو چھڑانا، مسکیناں نو کھانے کھوانے، یتیماں نال شفقت کرنی، مسکیناں دا بھلا سوچنا، یہ ساریاں نیکیاں اسلام تو پہلے بھی. بے بندہ مسلمان نہ ہوئے تے نیکیاں ہیں جنہوں اللہ قبول کردا ہے. حالانکہ ہن ادھے آؤ، بس اس مقام میں متعذر ہے عمل بے حقیقت، کیونکہ عمل سما کے ساتھ لازم آئے گا یہ کہ ہو گردنیں چھڑانا، اطعام معتبرین قبل الایمان، کیونکہ سما کا مطلب پھر بعد اس کے ایمان والے، پھر اس کے بعد ایمان لے آئے. تو اب معنی یہ ہوگا کہ گردنیں چھڑانا، اطعام، یہ دونوں ایمان سے پہلے بھی، کیونکہ سما کا مطلب تراخی. حالانکہ یہ بات، کیونکہ ایمان اصل ہے ساری طاعت کی اور ایمان سر ہے ساری باتوں کی. سنا جی، اس واسطے کثرت نال نیکیاں میں لفظ ایمان دا ہوندا کہ جس نے صحیح عقیدے کے ساتھ یہ نیکی کی تو اس کو اس کا اجر ملے گا. جی سمجھے ہی؟ ہاں. اور قانون ہے کہ اصل کیا ہوتا ہے، تو لہذا ایمان پہلے نیکیاں بعد میں. اور یہ بات کتوں مستفاد ہے بے نیکیاں بے پہلے ایمان تھے، یہ بات مستفاد ہے کثیر آیات سے جو دلالت کرتی ہیں. ایمان کی شرط آندھے نے قرآن پاک جو دیکھو کتنی جگہ تے موجود ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے تو پھر عمل صالح ہے. اور آیت بس ایک گل ہوگی سنے ہی، اب سما جڑا ہے یہ اپنے معنی وچ نہیں، واؤ دے معنی تے واؤ میں تو ترتیب ہوتی نہیں ہے، تو لہذا اگرچہ گل پیچھے ہوئے لیکن ہے کہ بھی ایمان پہلے تے نیکیاں بعد وچ. اندنے آیت میں اقوال ہیں مختلف اور بھی تفسیری، ہم نے چھوڑ دیا ان کو تطویل کے خوف کے لیے. اور کبھی مستعار ہوتا ہے سما واؤ کے معنی کے لیے، کس کے لیے؟ واؤ کے معنی کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا. شابہ جی. مجازن بولا جاتا ہے سما واؤ کے معنی کے لیے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ثم کان من الذین آمنوا. جی مستعار ہوتا ہے سما واو کے معنی کے لیے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ثم کان من الذین آمنوا. لیکن وہ ساریاں ایتاں پڑھو گے تو تا سمجھ آئے گا. اما بل اثبات ما بعدہ والاعراض اما قبلہ. بس حروف عاطفہ میں سے چوتھا آ گیا بل. کی آ گیا؟ چوتھا آ گیا بل. واو فا سما آ گئے نا، تو کتنا ہو گیا؟ کون؟ بل وضع کیا گیا ہے معطوف کے لیے حکم ثابت کرنے کے لیے اور معطوف سے اعراض کے لیے. معطوف سے اعراض کے لیے، معطوف علیہ سے استغفر اللہ. معطوف کے لیے حکم ثابت ہے، معطوف علیہ بھئی اوندا سانو کو نہیں پتا یار ساری جان چھڑ ساڑی کو لے پوچھ تو اے مطلب ہے. جی کیا کہ وگا میں حروف عاطفہ میں سے چوتھا ہے بل. بل وضع کیا گیا ہے معطوف ماں بعد کے اس بات کے لیے، اپنے ماں بعد کے، اور ماں بعد کون ہے؟ معطوف اور اپنے ماں قبل سے اعراض کے لیے. تو ماں قبل کون ہے؟ پھر ایک باری کیا کہ جی بل عاطفہ میں سے چوتھا ہے بل. بل وضع کیا گیا ہے اپنے ماں بعد کے لیے، ماں بعد کے اس بات کے لیے، اپنے ماں قبل سے اعراض کے لیے. اعراض کے لیے. سنیں اے شاباش سے جی. اور تو دیکھیں ایک باری اما بہر البل پس وضع کیا گیا اپنے ماں بعد کے اس بات کے یعنی معطوف کے اس بات کے لیے. علی سبیل التدارک للغلط. بے میرے کو غلطی ہو گئی ہے نہ میں لینا سی آئندہ تے لے بیٹھا غلطی نال آئندہ، لہذا ایک گل آئندی ہے. ایندی ہے کہ نہیں مینوں نہیں پتا یار. سنیں جی.
اور اعراض کرنا کس سے آپ نے ما قبل سے یعنی معطوف علیہ سے اے مطلب ہن کو پڑھو جو قالو قالوا جاءني زید بل امر وقالو وقال بس کہا جاتا ہے جانی امر بلم جانی زید بل کیا کہ جی کہا جاتا ہے جاءني زید بل امر ہوں اس طرح غور کرو یہ ہن کہا جاتا ہے فائدہ نال لانا جب کہا گیا نا کی جاءني زید بل امر اور سمجھنے کی کوشش فرماؤ گویا کہ معنی اس کا نا ہے معنی اس کا کہ بے شک بھئی ہم غلطی کر گئے ہیں زید کی مجیت کے تکلم میں اے جڑا آکھے نا جانی زید ساڈے کول یہ غلطی ہو گئی کیونکہ وہ ہمارا مقصود نہیں ہے زید دا آنا یا نہ آنا یہ دسنا ساڈا نہیں سی ماذ ہمارا مقصود ہے امر کے لیے مجیت کا بات اے مطلب بلد ہے بھئی امر آ گئے باقی زید احتمال ہے آنا اس کا اور نہ اس کا سنیے گل نہ یہ کہ آنا زید کا باطل ہے اور خطا ہے فی الواقع کی مطلب وہ کو نہیں آیا یہ سارا مقصد ہی نہیں گویا کہ مٹو گل ہی کی تھی جانی امرن یہ ہے معنی کس کا غلط اور تدارک غلطی کا اور غلطی کے تدارک کا اور یہی وہ مذہب ہے کن کا کہ بل کے ذریعے ما قبل سے اعراض ہے وہ ہو گیا مسکوتاً حکم جو ہے نا وہ کس کے لیے معطوف کے لیے ما قبل سے چپ سنا جی بعد نے گل کی ہے بعد نے یہ کہا ہے کہ اعراض کا معنی ہے اول سے رجوع اور اول کا ابطال یعنی اب اس کا معنی ہے کہ زید نہیں آیا بلکہ امر آیا ہن معطوف لے کولو اس نفی کرنی ہے تے معطوف واسطے اس بات بعد آ کے یہ گل ہے لیکن موقع کی ان کا مذہب یہ ہے کہ معطوف علیہ چپ کیا معطوف علیہ چپ ہاں اصل اتنے نہیں گل جسے مسائل آتے نا پھر مسئلہ بنتا ہے بھی پہلے واسطے کی ہوا بھی اندر واسطے بکری دلیل لبو آیا کہ نہیں آیا مینوں نہیں پتا یعنی ماں بھائی بل دے ذریعے دو حکم ثابت کرنے کے ماں بعد کے لیے حکم ہے اور اول سے اس حکم کی نفی ہے اب یہ دو حکم ثابت ہو گئے بل کے ذریعے دو نہیں ثابت صرف معطوف کا حکم ثابت ہے معطوف لے سے چپ اس کے لیے بکری دلیل اے شاباش دھیان کرو سمجھائی جی فاس ایک فائدہ سمجھ یار جان اس بات کو کہ اعراض کرنا بل کے ما قبل سے محض صحیح ہوگا جب کہ ہو بل کا ما قبل سالے کس کا اے بڑی ضروری گل جو کو مثال آ رہی جی یہ جو بل کے ذریعے اعراض ہے نا ما قبل سے کہ وہ اندر نال میرا کوئی تعلق نہیں یہ تب ہے جب کہ وہ اعراض کی صلاحیت بھی رکھتا ہو کما فی الاخبار خبریں دینے میں رجوع ہو سکتا ہے کس میں خبریں دینے کہ گل کسی اور دی شروع کی بات ہے کہ یار میں نے جی پتا میں گل کرنی سی تو اے گل سی خبروں میں رجوع ہو سکتا ہے مولوی جی کس میں خبروں میں اور تائیں تو ہر خبر صدق قسم اعتماد رکھ دی کہ کوئی نہیں تو تب اعراض ہوگا بل کے ذریعے کس سے کیونکہ پہلے حکم تو ما قبل سے لایا ہے نا بل نال اعراض کرنا ہے یہ تب ہوگا جب کہ یعنی کیا ہو وہ خبروں سے ہو پس اگر ما قبل نہ اعتماد رکھے اس کی کس کی اعراض کی صلاحیت نہ رکھے جیسا کہ ما قبل اگر انشاء ہے تو انشاء کڑک ہو گئی ہے اتنے اعراض نہیں ہو سکتا پس ہو جائے گا کلمہ بل کس کے لیے پس عمل کرے گا ثانی کے اس بات میں جو ثانی ملایا گیا ہے کس کی طرف علی سبیل الجمع نہ کہ ترتیب اب ما بعد ما قبل دو ماں دا حکم ثابت ہو جانا ہے تے کٹھا ہونا ہے ترتیب کوئی نہیں ہونی جب بل لائیں اس کلام کے بعد جو انشاء ہے اب اعراض نہیں ہوگا پہلا بھی ثابت ہو جائے گا بل کے ذریعے ما بعد بھی اور ہوگا کیا اجتماع ترتیب نہیں ہوگی اگو مثال ہوندی بھی طلاقاں دی جتنے اے بے شرا
انشاء نے کہ خبریں نے انشاء نکاح طلاق انشاء غلام لونڈیاں آزاد کرنے اے شاباش سے یہ جب پہلے کہہ دے گا پھر اس سے رجوع نہیں ہو سکتا وہ بھی ثابت ہوگا بلکہ بعد والا بھی ثابت ہو جائے گا سمجھی جی گل ہوں اگوں پڑھو وقالوا جميعا من کر لو اور بہرحال بل پس وضع کیا گیا ہے اپنے ماں بعد کے اس بات کے لیے اور اپنے ماں قبل سے اعراض کے لیے اے تائیں جے کر ماں قبل کی ہوئے صلاحیت رکھتا ہوئے کی شے گل نیڑے مکاؤ خبر ہوئے کی ہوئے اخبار ہو انشاء ہوا تو اعراض نہیں ہو سکتا انشاء ہوا تو اعراض نہیں ہو سکتا جی او اذا نال لانا او ان نال لانا کیڑی شے پس جب کہا جائے او فائزہ شرط لکھے اتنا لا دینا پس جب کہا جائے جان زید بل امر جی بہرحال بل پس وضع کیا گیا ہے اپنے ماں بعد کے اس بات کے لیے اور اپنے ماں قبل سے راز کے لیے پس جب کہا جائے جان زید بل امر تو اب کیا ہوگا کہ مجیت کا حکم کس کے لیے امر کے لیے زید مسکوتاً ہوا ہے زید اے خبر ہے یہ تو ٹھیک ہے جی اور بہرحال پس وضع کیا گیا ہے اپنے ماں باپ کی اس بات کے لیے اور اپنے ماں قبل سے اعراض کے لیے پس جب کہا جائے جانی زید بل امر وقالوا جميعا في من قال لامراته قبل دخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة لا بل سنتين انه يقع الثلاث اذا دخلت الدار بخلاف بس صبر کرنے کی بن گئی علماء نے فرمایا سب نے کیڑے سب ساڑھے تینے بابے اے جمیعن بھئی وقالو جمیعن وقالو جميعا تھلے کی لکھے آجل ائمہ ثلاثہ کیڑے امام ابو حنیفہ امام احمد امام ابو یوسف اے تھا امام ثلاثہ اے مننے جب پر فقہ جے امام ثلاثہ بدوجے تین من لمو اے بھی ساڑھے جڑے تین بابے نے فرمایا ہے سب نے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو کہا جو مدخول بہا نے دخول سے پہلے ابھی مدخول بہا نہیں ہے دخول سے پہلے بیوی کو کہہ دیا ان دخلت الدار فانت واحدۃ تجھے ایک اگر داخل ہوئی نا تو دار میں تو تجھے ایک طلاق نہیں بلکہ دو طلاقیں اور لا تاں کو وضاحت آ رہی ہے بل دے اتے لا بطور تاکید آ جاندہ ہے اعراض دی تاکید واسطے ہوندہ ہے کون لا ماں قبل دی نفی واسطے نہیں ہوندہ اگلی گل وضاحت آ رہی ہے لا بل سینا تینے بلکہ دو بلکہ اب پہلا جو ہے انت طالقن واحدتاً انشاء کا خبر ہے وہ سے رجوع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہیں نا تو اب اے نا فوراً کو نہیں دخلت دار معلق ہے جی تے لا بل سینا تین اے بھی نال جڑ گئی ہے لہٰذا جب دخول دار ہوگا تو تینے اکٹھی واقعہ ہوں گے تینے واقعہ ہوں گے انہوں واپس لینے واسطے بھی حلالہ چاہیے جی جی کیونکہ جتھے بھی تین انہوں حلالت بغیر واپس نہیں آ سکتی جی کیا جی سب علماء نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی غیر مدخول بہا سے کہا ان دخلت دار فانت طالق واحدۃ لا بل سنتین کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو پس تجھے ایک طلاق نہیں بلکہ دو طلاقیں تو اب یہ جب وہ گھر میں داخل ہوگی تو اب تین طلاقیں واقع ہوں گی کتنی ہوگی تین طلاقیں واقع اے جنہوں گل سمجھا جو میرے یارو اسی لیے فرمایا ہمارے تین ائمہ نے کہ اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو قبل دخول بہا کو ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ لا بل سنتین کیا فرمایا علماء نے کہ واقعہ ہو جائیں گی تینوں جب عورت گھر میں داخل ہوگی وجہ ہوں سنیا جی اس لیے کہ زوج کا قول ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ یہ انشاء ہے یہ کی ہے نہیں اعتماد رکھتا رجوع کا اس سے کس کے ساتھ کلمہ بل کے ساتھ بل کے ذریعے انشاء سے رجوع نہیں ہو سکتا پس واقعہ ہوگا بل کا ماں قبل اور بل کا ماں بعد علی سبیل جمع اندہ وجود شرط بغیر
اے شاباش ہے، محض مقید کیا ہے بقول ہی قبل دخول بہا، تاکہ صحیح ہو جائے فرق، اس فرق اللہ زی وہ کہ بیان کیا انہوں نے اس کو کس کے ساتھ، بے قول ہی، اپنے اگلے اس قول کے ساتھ، اون اگا پڑھیں گے تو ساری گل کھلے گی جی چلو جی۔ اور فرمایا علماء جمیعاً نے، ہن جمیعاً دا مطلب ہن تک نہیں، ہمارے تئین فرمایا تینوں علماء نے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو دخول بہا سے پہلے، ان دخلت الدار فانت طالقن واحدۃ لا بل سنتین، یہ کہ واقع ہو جائیں گی تین جب کہ داخل ہوگی گھر میں جی۔ اور فرمایا ہے تینوں علماء نے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو قبل دخول بہا، اگر داخل ہوئی تو ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ لا بل سنتین، بے شک یہ واقع ہو جائیں گی تینوں طلاقیں جب داخل ہوگی وہ گھر میں۔ اور فرمایا علماء جمیعاً نے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو قبل دخول بہا کو ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ لا بل سنتین، یہ کہ واقع ہوں گی تین جب داخل ہو گئی عورت گھر میں۔